والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا سيدي يا حبيب الله. محبوب بارگاہ رب العزت جل جلالہ، مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، فخر جماعت اولیاء امت، مجھ جیسے انگنت بے خبروں کو رب کی اور رب کے رسول کی خبر عطا کرنے والے، جہالت کی غلاظت سینوں سے نکال کر وہاں تزکیے کا نور پیدا کرنے والے، غافلوں کو بیدار اور بیداروں کو قبولیت کے راستے پر چلانے کا ہنر عطا کرنے والے، مرد خدا، ولی کامل، محی الدین سیدنا خواجہ محمد عبداللہ جان رب العالمین جل جلالہ ان کی قبر انور پر انگنت رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے اور اس کے کچھ قطرے مجھے اور آپ سب کو عطا ہوں۔ آپ علیہ رحمت کے سالانہ عرس پاک کی اس نورانی بابرکت نجات، تسکین، عزت، ہدایت، نور بخش مجلس مبارک کے روح رواں ہم سب کے مخدوم و محبوب، جن کی نگاہوں اور دعاؤں کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت کا نظام بہتر ہو رہا ہے، سیدی و مرشدی خواجہ محمد بدر عالم جان رب العالمین آپ کو تقوی و طہارت کی سربلندیوں کے ساتھ، صحت کی سلامتی کے ساتھ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ موجود تمام خلفاء، علماء، سادات کرام، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، پیارے پیارے بچوں، صاحب عرس علیہ رحمت کے حوالے سے قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں ایک دو باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ ایسا ممکن نہیں
کہ جن کی خبر قرآن دے اور وہ موجود نہ ہو. بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ہے کوئی نہیں، ہمیں ڈھونڈنا ہے، اس لیے کہ خبر قرآن دے رہا ہے. یہ ابلیس کی شرارت ہو سکتی ہے، نفس کا کوئی دعویٰ ہو سکتا ہے کہ ہے کوئی نہیں، کوئی ہے جس کی خبر قرآن دے رہا ہے، وہ ہے، مجھے اور آپ کو ڈھونڈنا ہے. اور میرے مالک جل جلالہ کی طرف سے خبر یہ ہے، الذین، وہ لوگ قرآن آپ نے اٹھایا تلاوت کے لیے، گود میں رکھا، تکیے پہ رکھا، سامنے کسی اسی جگہ پہ رکھا، ریل پہ رکھا. سورہ فاتحہ شریف آپ نے مکمل فرمائی، سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی. مالک فرماتا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب، میں لفظوں کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. مالک یہ میرے سامنے ہے، میں نے ہاتھ میں اٹھا رکھی ہے، میں نے ریل پہ رکھی ہے، تکیے پہ رکھی ہے. تیرے کرم سے میں قرآن کا حافظ ہوں، ساری کی ساری میرے سینے میں محفوظ ہے. پھر وہ کا کیا معنی؟ فرمایا سینے میں محفوظ ہے تو بھی دھیان رکھنا، رتبے میں یہ اتنی اونچی ہے کہ ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. اس کی عظمت، اس کی بلندی کے اظہار کے لیے میں اس قرآن کے لیے بھی دور کا معنی دینے والی ضمیر استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ تجھے پتا چلے کہ ہر شے کو سمجھنا تیرے بس کی بات نہیں. اسی طرح میرا مالک فرماتا ہے الذین، تم کیا جانو کہ یہ کون ہیں؟ تمہارے ساتھ بیٹھے ہوں پھر بھی وہ ہیں، تمہارے گھر میں ہوں پھر بھی وہ ہیں، تمہارے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں پھر بھی وہ ہیں، تمہارے ساتھ سفر کر رہے ہوں پھر بھی وہ ہیں. ان کا ادراک تمہاری عقل نہیں کر سکتی. ان کو سمجھنا ہے تو ان کے ساتھ کوئی دھڑکن کا تعلق جوڑو، پھر شاید تمہیں کچھ عطا پتا چل جائے. مالک یہ شانوں والے، ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جنہوں نے قبلہ عالم الرحمت کو دیکھ رکھا ہے. ذرا توجہ کرنا، ایک زندہ انسان اپنی جسمانی حیت کے ساتھ تین ہی اینگل اختیار کر سکتا ہے، چوتھا ممکن ہی نہیں. یا کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا. اور میرا مالک جل جلالہ فرماتا ہے یہ اتنے عظمتوں والے لوگ ہیں، اتنے مقدر والے لوگ ہیں کہ کھڑے ہوں تو، بیٹھے ہوں تو، لیٹے ہوں تو ذکر کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اب یہاں مجھے رک کے ایک بات کرنی ہے. اب یہاں یذکرون اللہ، یاد کرتے ہیں، ترجمہ تو یہی ہوگا اور کیا بھی یہی گیا ہے. لیکن جب وہ زندگی کے کسی بھی حال میں ذکر چھوڑتے نہیں تو پھر اب ترجمہ یوں کرنا پڑے گا کہ یاد کرتے نہیں بلکہ یاد رکھتے ہیں. اس لیے کہ یاد کرتی ہے زبان اور یاد کرتا ہے، رکھتا ہے خیال. یاد کرتی ہے زبان اور یاد رکھتا ہے دل، یاد کرتی ہے زبان اور یاد رکھتا ہے دھیان. اس کا معنی یہ ہوا کہ بظاہر یہ کھڑے ہوں، یہ لیٹے ہوں، یہ بیٹھے ہوں، میں رب گواہی دے رہا ہوں یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں.
اور میرے مالک جل جلالہ نے قبلہ عالم سیدنا محی الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ سعادت بخشی کہ عبداللہ جان کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، جسمانی کیفیت کوئی بھی ہے، بس یار بھی موجود ہے اور یاد بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین۔ یاد بھی موجود ہے اور یار بھی موجود ہے۔ ذرا جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے۔ میرا مالک اگلی بات ارشاد فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ تفکر کرتے ہیں 7 زمینوں 7 آسمانوں کی ہر مخلوق میں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی اپنی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے شیخ سے اجازت لے کے ذرا مجھے دیکھیے گا۔ میں تفکر سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ میں تفکر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر، دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی لکیر کدھر کو چلتی ہے، کتنی لائنیں واضح ہیں، کتنی واضح نہیں، کتنی اینک کے بغیر نظر آتی ہیں، کتنی اینک کے ساتھ بھی نظر نہیں آتی۔ یہ تفکر ہے۔ لیکن ہاتھ کے ایک سائیڈ کا اب اگر تفکر دوسری طرف سے کروں گا تو تلی میرے ہاتھ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، پشت سامنے آ جائے گی، اور یہ تفکر کرتے 7 زمینوں 7 آسمانوں میں موجود ہر مخلوق کا بیک وقت نیچے والی زمین اوپر نہیں آتی، اوپر والا آسمان نیچے نہیں آتا، کائنات بھی اپنی جگہ رہتی ہے، یہ بھی اپنے مسلح پہ ہی رہتے ہیں۔ پھر ذرا دھیان دینا، یہ تفکر ہو رہا ہے ہاتھ کی ایک سائیڈ پر۔ اب میں اس کی پشت کو تو نہیں دیکھ سکتا، تو جب پشت کو دیکھنا چاہوں گا تو ایک دم پلٹ جائے گی نا ہر چیز، تو یہاں پلٹتا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نہ رب کا بندہ اپنا مسلح چھوڑتا ہے، چارپائی پہ بیٹھا ہے تو وہ نہیں چھوڑتا، پتھر کی سل پہ بیٹھا ہے تو وہ نہیں چھوڑتا، ارے آنکھیں کھلی ہیں تو ان کو بھی بند کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنا ہے۔ لوگ ولیوں کو نہیں مانتے، لوگ ولیوں کو نہیں مانتے، لوگ ایویں مان لیں۔ میں اپنے شیخ کا دامن تھام کے عرض کرنا چاہتا ہوں ولی لاؤ، پھر دیکھتے ہیں مانتا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولی لاؤ پھر دیکھتے ہیں کون نہیں مانتا۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ بسم اللہ، توجہ میری جان۔ آمین۔ اب ان کے سامنے ہے کیا؟ خلق السماوات والارض، 7 زمینیں 7 آسمان 14 طبق، اور 14 طبقات میں موجود ہر مخلوق، اور پھر ہر مخلوق میں تفکر۔ اگلا جملہ اس سے بھی خوب ہے چونکہ قرآن ہے، میرے رب کا کلام ہے، ذرا توجہ چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری خدائی میں تفکر کرنے کے بعد عرض کیا کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ بھائی حکیم محمد اخلاق الخیری اور وہ میرا بھائی جو سامنے اسپیکر کے ساتھ کھڑا ہے، یہ میرا بھائی مولانا عمران الخیری اور وہ میرے بھائی جان جو سامنے کھڑے ہیں، ارے 20 فٹ کا فاصلہ ہو تو یہ وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں 14 طبق ہیں، اور 14 طبق اللہ کے ولی کی نگاہ میں کیا ہے؟ ھذا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ھذا
آمین. میرے شیخ کی نگاہ کسی کو غافل رہنے ہی نہیں دیتی، کسی کو بے شعورہ رہنے ہی نہیں دیتی. میں تو بات سنانا چاہتا ہوں، سمجھانے کی بات تو میرے ذمہ ہے ہی نہیں. میرے الفاظ آپ کے کلیجوں پہ اترے، یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے جو کلیجوں کو قابو کیے بیٹھا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سنیے سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا من الملک، یہ بتائیے سونیا کہ بادشاہ کون ہے؟ اور یہ وہ بادشاہ نہیں جس کے خلاف لانگ مارچ ہو تو بادشاہ فارغ، ایجیٹیشن ہو تو بادشاہ فارغ. یہ بادشاہ وہ نہیں جو کسی کرسی پہ کسی تخت پہ پھٹے پہ بیٹھا ہو نا، یہ بادشاہ وہ ہے جو اہل ایمان کے دلوں میں بیٹھا ہو. تو جواب آیا تھا ان بادشاہوں کو زہاد کہا جاتا ہے، وہ زہد والے لوگ ہیں. مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا میں، پہلے ہی اپنی بات سمیٹنے میں شاید لیٹ ہو جاؤں. توجہ میری جان، 14 طبق سامنے، 14 طبقوں کی ساری مخلوقات سامنے، اور میرے رب کی بارگاہ میں رب کے بندے کہہ رہے ہیں ما خلقتا ھذا. چونکہ اکثریت پنجاب سے آئی ہے، ذرا چسکا لے لو. مولا اے جو کچھ ہے وے، اے جو کچھ، اے جو کچھ، تے اس اے وچ کے وے 7 زمیناں 7 اسمان، ہر زمین تے ہر اسمان دے درمیان دی ساری مخلوق جس نبی کی امت کے ولی کی نگاہ کا احاطہ اتنا با کمال ہو، پھر رحمت عالم کی نگاہ سے کیا چھپا ہو گیا اور کیا بچا ہو گیا. کیوں بتایا ہمیں بزرگوں نے کہ علماء کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے، اور فقیر کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کے. ما خلقتا ھذا، لہذا تصور شیخ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب کچھ کرنا چاہو خیال رہے کہ اگر پیر صاحب دیکھ رہے ہوں، میرے مرشد گرامی دیکھ رہے ہوں تو پسند کریں گے یا نہیں، شاباش دیں گے یا نہیں، ان کی طبیعت پہ خوشی آئے گی یا کلیجے کو تکلیف ہوگی. اب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اگر وہ کام مرشد کو پسند نہیں، چھوڑ دے. ما خلقتا ھذا باطلا. اگر نگاہ ولایت سے 14 طبقوں میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں تو نگاہ نبوت کے کیا کہنے. میری معروضات مکمل ہو گئی، باقی انشاءاللہ 27ویں تاریخ کو شکریال میں جو ملاقات ہوگی اس میں عرض کریں گے. میں ایک خوش نصیبی لیے بیٹھا ہوں سائیں کی نگاہوں کا صدقہ. حضرت قبلہ عالم کے وصال کے بعد غالباً میں بطور تخدیث نعمت کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے ایک معقول منقبت قبلہ عالم کے لیے لکھنے کا اعزاز بھی حضور کی نگاہ کا صدقہ میرے بیٹے احمد اسامہ کو حاصل ہوا. اور آج وہ منقبت شاید پڑھی جا چکی ہے یا بھی پڑھی جائے گی. مجھے آج صبح انہوں نے کہا کہ ابو میں نے حضرت کی یاد میں غزلیہ انداز میں کچھ لکھا ہے، یہ آپ نے ضرور سنانا ہے. یہ بیٹھے ہیں جی سامنے احمد اسامہ سامنے کی بیٹھے ہیں. غزلیہ انداز میں نے کچھ لکھا ہے تو وہ آپ نے ضرور پیش کرنا ہے. ذرا سنتے جاؤ. میں جلدی جلدی ہر مصرے کو ایک ہی بار پڑھوں گا. کچھ عجب طور ہے ساقی تیرے میں خانے کا، رند مستانہ رند مستانہ ہوا جاتا ہے پیمانے کا، سینچ کر اشکوں سے یادوں کے کھلائے ہیں کنول،
رنگ بدلا ہے، رنگ بدلا ہے تیرے ہجر کے ویرانے کا۔ کلام ایک بچے کا ہے لیکن ہے بڑوں کے لیے۔ رنگ بدلا ہے، اور اگلا شعر سنو، دشت حسرت میں جنوں زادے پھرا کرتے ہیں، پانی بھرنے کو تیرے کوچے کے فرزانے کا۔ اے خواجہ عبداللہ جان، اے خواجہ بدر عالم جان، تیرے دامن کی ہوا کھائی ہوئی ہے جس نے، تیرے دامن کی ہوا کھائی ہوئی ہے جس نے، نام تک بھی وہ نہ لے اور کہیں جانے کا۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر جی، نہیں آخری شعر سے پہلے کا، تیرے دامانے توجہ کا ہے سایہ مجھ پر، تیرے دامانے توجہ کا ہے سایہ مجھ پر، لاکھ دشمن ہو مگر میں نہیں گھبرانے کا۔ تجھ پہ احمد، بہت توجہ چاہوں، تجھ پہ احمد اثر انداز ہوا واہ جمال، تجھ پہ احمد اثر انداز ہوا ماہ جمال، کتنا رنگین ہے عنوان تیرے افسانے کا، کچھ عجب طور ہے ساقی تیرے میں خان